امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل حصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو جھگڑے کو ایک واقعہ ہونے کے بعد اس کو انسانی حقوق کی پامالی کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، تو یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، اور اس دھوکے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ مولوی جو ہیں یہ تو پچھلے 90 سال سے احمدیوں کو کافر کہہ رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے ہر جگہ پر۔ یہ کب مسلمان مان رہے تھے احمدیوں کو؟ تو یہ جو اسمبلی کی طرف بھاگے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو کافر ان کا کہنا تھا، چونکہ یہ سارے ایک دوسرے کو بھی کافر ہی کہتے ہیں، تو لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ احمدیوں کی اس مثبت تبلیغ کے نتیجے میں، احمدیوں کے کردار کے نتیجے میں لوگ دن بدن زیادہ احمدی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ خوف تھا ان کے اندر، یہ احمدیت کے خوف کا ان کو جو آسیب جس نے گھیرا ہوا ہے اس سے یہ نہیں نکل پا رہے، تو انہوں نے اس کو اس طور پر دیکھا کہ اچھا ہم تو 90 سال ہو گئے ہیں ان کو کافر کہتے ہوئے، تو ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تو اب یہ ہے کہ صرف کافر نہیں کہنا بلکہ وہ جو شہری حقوق ہیں ان کے اوپر بھی ڈاکہ مارنا ہے۔ تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ مل کر یہ حرکت کی جائے۔ اب اس وقت کی حکومت جو تھی ان کے لیے بھی یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ ان کو اپیز کریں مولویوں کو، اور یہ وعدے کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ ہم تو تمہارے جو بوٹ ہیں اپنی داڑھیوں کے ساتھ اس کو پالش کریں گے۔ تو یہ جو گٹھ جوڑ ہو رہا تھا، حکومت والے جو تھے، حزب اقتدار جو تھی، ان کو حزب اختلاف کی سپورٹ لے کر، تو وہ بھٹو صاحب جو تھے، وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بگ فش ان اے اسمال پڈل، کہ چھوٹا سا تالاب ہو اس میں بہت بڑی مچھلی ہو تو وہ وہاں کیسے سما سکتی ہے۔ تو بھٹو کے ذہن میں، دماغ میں یہ فطور تھا کہ میں بہت ذہین ہوں، اور میں یہ پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے، میں صرف اس کا ایک کیسے وہ وزیر اعظم جو ہے رہ کے تو مطمئن ہو جاؤں، تو لہٰذا مجھے ذرا بڑا کینوس جو ہے اس کے اوپر اپنی لیڈرشپ کو چمکانا ہے۔ تو یہاں وہ معاملات کو بالکل سیٹل کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے اس کو مولویوں کی جو حمایت تھی وہ درکار تھی، اور مولویوں کو احمدیوں سے جان چھڑانے کے لیے حکومت کی اگر سرپرستی مل رہی ہو تو اس سے زیادہ اچھا سیناریو اور کیا ہو سکتا تھا۔ تو حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن تھی جو احمدی کارڈ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو یہ جب واقعہ روا والا ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر اب حزب اقتدار بھی، اب اسمبلی جو ہے اس کو ایک کمیٹی کی، فل ہاؤس کو ایک کمیٹی کی شکل قرار دے دی گئی۔ اب اس میں دھوکہ یہ تھا کہ حکومت اپنی قرارداد لے کے آئی اور حزب اختلاف جو ہے وہ اپنی قرارداد لے کے آئی، اور ایک اندرون خانے جھگڑا یہ بھی تھا
کہ سہرا کس کے سر ہوگا، ہم فیصلہ تو کر چکے ہوئے ہیں پہلے ہی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، پھر بعد میں کریڈٹ کس نے لینا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کریڈٹ لینا ہے کہ میں نے یہ 90 سالہ مسئلہ حل کیا ہے، یا مولویوں نے کریڈٹ لینا ہے؟ حزب اختلاف والے جو ہیں انہوں نے کریڈٹ لینا ہے، کیونکہ حزب اختلاف میں یہ تھے مفتی محمود وغیرہ. تو یہ جو جھگڑا تھا اس کو بھی بڑا امیکیبلی، بڑا وائزلی سیٹل کیا گیا کہ ایک قرارداد تم لے آؤ، ایک ہم بھی لے آتے ہیں. تو وہ جب ایک قرارداد آئی تو پھر دوسری بھی آ گئی، اور جب دونوں قراردادیں آ گئیں تو سوال یہ ہے کہ جب قرارداد آئی ہے تو جو قرارداد پیش کرنے والے تھے وہ تو اس کے ساتھ متفق تھے. تو جب حزب اقتدار بھی متفق تھی، حزب اختلاف بھی متفق تھی کہ بھئی یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو احمدیوں سے کیا سننا چاہ رہے تھے، کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ احمدیوں کا موقف کوئی چھپا ہوا موقف تو نہیں تھا، کتابیں ساری موجود تھیں. جماعت احمدیہ کا موقف خلفاء کے خطبات کی صورت میں بھی موجود تھا. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی جو وہاں پوچھنا چاہ رہے تھے. ان کو علماء کو بھی سب معلوم تھا کہ جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے، کیا عقیدے ہیں. تو وہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی، اور جماعت احمدیہ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک تو یہ کیا کہ جماعت کو پابند کیا کہ جماعتی وفد جو ہے اس کی سربراہی خلیفۃ المسیح کریں گے، اور چونکہ جو نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس عدالتی اختیارات بھی ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی شہری کو اپنی کمیٹی میں بلا سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ آئے تو اس کو وہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اس کی سزا ہو سکتی ہے، کنٹیمپٹ میں آ سکتا ہے. تو اس بات پر اصرار کیا گیا کہ خلیفۃ المسیح جو ہیں وہ خود اس میں موجود ہوں، تاکہ دنیا کو بھی دکھانا ہے نا کہ بھائی دیکھو اس سے زیادہ ہم آگے اور کیا کر سکتے تھے. اب جو حزب اقتدار ہے، جو حزب اختلاف ہے، اس کا ہر ممبر وہ تو اس کا عقیدہ اور ایمان ہی یہ ہے کہ احمدیت سچی نہیں ہے اور احمدی مسلمان نہیں ہے. تو وہ ججز تو نہیں ہو سکتے، وہ تو مدعی ہیں سارے. حزب اختلاف بھی مدعی ہے اور حزب اقتدار بھی مدعی ہے. تو جج کہاں ہیں؟ مدعا علیہ تو جماعت احمدیہ ہو گئی. تو جج جو تھے وہ پاکستان کے عوام ہو سکتے تھے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہو سکتی تھی، لیکن اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ اس ڈیبیٹ کو اوپن کرایا جاتا اور ساری دنیا کو دکھایا جاتا کہ یہ دیکھو یہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں، اور یہ جواب جو ہے کتنا بودھا ہے، کتنا سینس لیس ہے اور کتنا کھوکھلا ہے، اور ہمارے سوال دیکھیں کتنے عظیم الشان ہیں. لیکن وہاں جو ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو ماشاءاللہ سے اٹارنی جنرل صاحب تھے، ان کو بار بار یہ شکایت پیدا ہو رہی تھی کہ مجھے اس طرح کے بیہودہ اور واہیات سوال جو ہیں کچے وہ دیے جا رہے ہیں کہ میں لوز بالز جو ہیں وہ کروا رہا ہوں. اور چیئرمین صاحب بھی جو ہے وہ بھی یہی تبصرے کر رہے تھے کہ لوز بالز کروا رہے ہو، یعنی ایسی وہ جس طرح کرکٹ میں کہتے ہیں نا کہ ایسی بال کروا رہے ہو کہ اگلا جو ہے وہ چھکے ہی مارے. تو ان کو چھکے لگ رہے تھے وہاں پر. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ وہاں پر جس عظمت کے ساتھ انہوں نے اپنے موقف کو پیش کیا ہے جماعت احمدیہ کے، اور جس طرح اس کا اثر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی گواہی مفتی محمود صاحب کے اس بیان میں ملتی ہے جو سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ کی شکل میں، آڈیو کلپ کی شکل میں موجود ہے، کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں کہ یہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ تو سارا حال جو ہے، یہ سارا فورم جو ہے، سارے کا سارا فورم ان کی تائید میں کھڑا ہو گیا. ہمیں گور گور کے دیکھتے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ بدقسمتو تم ان کو کافر کہہ رہے ہو. یہ شکل کافر کی ہو سکتی ہے؟ یہ عقائد جب وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، قرآن شریف کی آیات پڑھ رہے ہیں، ان سے استدلال کر رہے ہیں، ان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو یہ اندرونی گواہی وہاں موجود تھی.
جو اللہ تعالیٰ نے اس مفتی محمود کے منہ سے نکلوائی، اور وہ انہوں نے خود ہی وہ اپلوڈ بھی کر دی اور اب وہ ہر جگہ پر محفوظ ہے۔ تو یہ تو ایک حصہ تھا۔ جو دوسرا حصہ اس میں تھا وہ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک میں حیران ہوتا ہوں کہ جو پاکستان میں لیگل کمیونٹی ہے، جو جوڈیشل کمیونٹی ہے، جو ججز ہیں، جو وکیل ہیں، ان کو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان کو اتنی بات کا بھی نہیں پتا کہ جب بھی کوئی تنازع، جب بھی کوئی جھگڑا اس طرح کا جہاں دلائل سے بات ہونی ہے، فزیکل جھگڑے کی میں بات نہیں کر رہا، جہاں دلائل سے بات ہونی ہے، تو وہاں پر جو مقدمات ہیں وہ کس طور پر ان کی سماعت ہوتی ہے اور کس طور پر ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص جو مدعی کہلاتا ہے یا کمپلیننٹ ہے، شکایت کنندہ ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں جا کے اپنا جو موقف ہے، اپنا جو دعویٰ ہے وہ پیش کرتا ہے، اور جب وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے تو جس کے خلاف دعویٰ ہے یعنی مدعا ہے، وہ جب اس کا تحریری جواب دیتا ہے، اگر وہ اس بات کو اختیار کرے کہ وہ تحریری جواب دے، تو اگر وہ اپنے تحریری جواب میں کسی الزام کا رد نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے، تو ساری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اس الزام کو قبول کر لیا ہے۔ اور جب کوئی مدعا علیہ کسی بیان کو دیتا ہے، وہ کسی الزام کی تردید کرتا ہے یا اپنے متعلق کوئی پازیٹیو بات کہتا ہے، اور مدعی جو ہے وہ اس کے بعد اس کے اوپر جب جرح کا موقع آتا ہے اس کے اوپر جرح نہ کرے، تو ساری دنیا میں نظام انصاف جو ہے وہ یہ قرار دیتا ہے کہ اس شخص نے مدعا علیہ کے اس بیان کے اس حصے کو قبول کر لیا ہے جس کے اوپر اس نے جرح نہیں کی۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے، اور اس بات سے کوئی بھی ان میں سے انکار نہیں کر سکتا، وہ مفتی محمود نے بھی اسی کلپ میں یہ بات کہی ہے کہ 2 دن لگا کے وہ محضر نامہ، اپنا موقف جو جماعت کا تھا، اس کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے پڑھ کر سنایا اسمبلی کے ممبران کو۔ اسمبلی کے ممبران کو تحریری شکل میں بھی وہ مہیا کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، اور اس سوال کا جواب یہ مولوی کبھی نہیں دیں گے، دے ہی نہیں سکتے، کہ اس محضر نامے کے اوپر وہ جو کاروائی شائع ہوئی ہے، ایک تو اس محضر نامے کو اس کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا، یہ بھی عجیب و غریب سی دھوکہ ہے، لیکن اس کاروائی میں کتنی جرح ہے جو اس محضر نامے کے اوپر کی گئی ہے، یہ ذکر تو کیا گیا ہے کہ انہوں نے محضر نامہ پڑھ کے سنایا ہے، اور متعدد مرتبہ یہ ذکر ہے، لیکن یہ کہ اس محضر نامے میں جماعت احمدیہ کے عقائد کا جو موقف بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی جرح کی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ محضر نامہ ان کے لیے چیلنجیبل ہی نہیں تھا، یہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے، آج بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ اس کے پہلے صفحے کے پہلے پیراگراف کو بھی قیامت تک یہ چیلنج نہیں کر سکتے، باقی سارا محضر نامہ جو تقریباً 200 صفحات کا ہے اس کو چیلنج کرنا تو بعد کی بات ہے، اس کے پہلے صفحے کے پہلی چند لائنوں کو یہ چیلنج نہیں کر سکتے، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ اور یہ چیز کہ اس کے بعد جو فیصلہ ہوا، فیصلہ کرنے والے خود پارٹی ہیں، یہ دنیا میں انوکھا معاملہ ہوا ہے کہ مدعی بھی خود ہیں، منصف بھی خود ہیں۔ وہی کمیٹی جو قرارداد لے کے آ رہی ہے، کمیٹی کے ممبران وہ پہلے کنونسڈ ہیں تو قرارداد لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کیا انوکھا فیصلہ ہے؟ پھر اس کے اندر مزید دھوکے بازی ہے۔
جب بھی عدالتوں میں کوئی معاملہ جاتا ہے اور جج سنتا ہے، اور جب جج سنتا ہے تو دو فریق اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس جج کے سامنے ہر دو فریق نے جو اپنا موقف اور اس کے دلائل پیش کیے ہوتے ہیں، جو ایویڈنس پیش کی ہوتی ہے، اس ایویڈنس کو جج اپنے فیصلے میں، اپنی ججمنٹ میں اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کو یا ایکسیپٹ کرتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ انوکھا فیصلہ، انوکھا دھوکہ یہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس محضر نامے کو اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے جو زبانی وہاں پر شہادت تھی، اس کے اوپر کسی قسم کی تنقید، کسی قسم کی جرح، کسی قسم کا کوئی جو کمنٹ ہے وہ کیا جاتا، تو اس کو سارے کو کہا کہ اس کو چھپا دو، بس اس کا ذکر نہیں کرنا کہیں بھی، احمدی بھی نہیں کر سکتے اور باقیوں نے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دھوکہ تھا جو کیا گیا، اور کبھی آج تک اس کے اوپر کوئی کمنٹ جو ہے وہ سرکاری طور پر موجود ہی نہیں ہے کہ محضر نامے کے اوپر جو فیصلہ ہوا تھا اسمبلی کا 74 میں، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے یہ کمنٹ ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے، مولوی تو کمنٹ کرتا ہے، لیکن محضر نامے کے اوپر نہیں کرتا، وہ ادھر ادھر کی باتوں پر کرتا ہے۔ تو محضر نامے کے اوپر اگر کمنٹ ہے حکومت کا، کسی اسمبلی کا، تو کوئی دکھائے ہمیں۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔